ایک شخص قبر کے اوپر پیسے کیوں ڈال رہا تھا؟ جمعہ کے دن میں اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا۔ میں نے اپنے والد کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا۔ فاتحہ مکمل کر کے اپنے والد کو ایصال ثواب کیا اور قبرستان سے واپس جانے لگا کہ اتنے میں ایک اور شخص قبرستان میں داخل ہوا۔ ایک قبر کے قریب گیا اور اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی اور اس قبر کے اوپر ڈالنے لگا اور ڈالنے کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ میں سوچنے لگا آخر یہ بندہ کیا کر رہا تھا، آخر یہ قبر کے اوپر کیا ڈال رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے قریب جا کر اس سے پوچھوں، لیکن اتنی دیر میں وہ تیزی کے ساتھ قبرستان سے باہر نکل گیا۔ میں حیرت کے ساتھ اس قبر کے قریب گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو اس قبر کے اوپر پیسے گرے ہوئے تھے۔ میں حیرانگی کے عالم میں سوچنے لگا آخر اس شخص نے اس قبر کے اوپر پیسے کیوں ڈالے، لیکن وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا، اس لیے یہ جان پانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ دوسرے دن پھر میں قبرستان گیا تاکہ اگر وہ شخص آئے تو پتہ کر سکوں کہ اس نے اس قبر کے اوپر پیسے کیوں ڈالے تھے۔ میں نے قبرستان میں کافی دیر تک اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا۔ میں اس قبر کے قریب گیا جہاں پچھلے دن اس نے پیسے ڈالے تھے۔ جب قبر کے قریب گیا تو میں نے دیکھا آج بھی کچھ پیسے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب آج بھی وہ شخص قبرستان میں آیا تھا اور اس قبر کے اوپر پیسے ڈال کر گیا ہے۔ میں نے قبرستان میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ قبر ہے کس کی، تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ اس کی قبر پر کوئی شخص پیسے کیوں ڈال رہا ہے، لیکن قبر بہت زیادہ پرانی ہونے کی وجہ سے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے سوچا آخرکار اس پیسے ڈالنے والے شخص سے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر یہ قبر کس کی ہے اور وہ اس قبر پر پیسے کیوں ڈال رہا ہے۔ اگلے روز میں فجر ہی سے قبرستان میں آ کر بیٹھ گیا، اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھا اور فاتحہ مکمل کر کے اس شخص کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار وہ شخص آیا۔ وہ اس قبر پر گیا اور کچھ ایصال ثواب کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور قبر پر ڈالنے لگا اور پھر وہاں سے پلٹ کر وہ جانے لگا۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر جانے لگا میں اس کے قریب گیا اور اس شخص کو میں نے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ قبر کس کی ہے اور آپ اس قبر پر روزانہ پیسے کیوں ڈالتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ قبر میرے ماموں کی ہے جسے مرے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، جو اسی گاؤں میں فلاں مقام پر رہتے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ قبر پر روزانہ پیسے کیوں ڈالتے ہیں؟ اس نے کہا دراصل میرے ماموں ایک نمازی انسان تھے۔ وہ پنجگانہ نماز بجماعت ادا کرتے تھے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ پیشے سے وہ ایک کاروباری تھے اور اللہ نے ان کو بہت سارا مال عطا کیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے مال سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے تھے، اور اگر کوئی سائل ان کے دروازے پر آ کر سوال کرتا تو اسے بھی کچھ نہیں دیتے تھے اور گھر سے بھگا دیتے تھے۔ اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بس صرف مال جمع کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا مال کو جمع کرنا۔ وہ مال سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں پر بھی کبھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ بڑے ہی لالچی اور بخیل انسان تھے۔ مال و دولت کے معاملے میں وہ کسی پر بھروسہ تک نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد تک پر بھی نہیں۔ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو ان کی اولاد نے انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو ابا جان، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے کافی مال و دولت کو جمع کر لیا ہے، لیکن آپ نے مال سے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کبھی مسکینوں کو کھانا تک نہیں کھلایا، کبھی کسی بیوہ اور یتیم کی مدد بھی نہیں کی۔ لہٰذا اب آپ کی عمر ایک مدت تک پہنچ چکی ہے، اب آپ کو چاہیے آپ اپنے مال کو پاک کریں،
آپ کے مال میں سے جو بھی زکوٰۃ نکلتی ہے اسے ادا کریں، تاکہ آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کر لے اور اس کا ثواب اللہ آپ کو آخرت میں عطا کرے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، اپنے بیٹوں کی بات سننے کے بعد ان کے والد یعنی اس قبر والے نے کہا، یہ مال میرا ہے، یہ میں نے اپنی محنت اور لگن سے جمع کیا ہے، اس میں میرا خون اور پسینہ شامل ہے، میرے اس مال میں کسی کو حصے دار نہیں بناؤں گا، اور ابھی میں ایک دم صحت مند ہوں، ابھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب موت کا وقت قریب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اور رہی بات غریبوں، مسکینوں، لاچاروں کی، تو ان کی مدد کرنے والے دنیا میں بہت سے موجود ہیں، اسی لیے ان لوگوں کی فکر تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اسی رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت ہو گئی، اور انہیں کلمہ تک نصیب نہ ہوا۔ ان کے جمع کیے ہوئے مال سے انہی کا علاج تک کرانے کی نوبت بھی نہ آئی، اور ان کا سارا مال دنیا میں دھرا کا دھرا رہ گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ان کا جتنا مال بچا ہے وہ مال ہم روزانہ لا کر ان کی قبر پر ڈال دیتے ہیں، تاکہ انہیں اور باقی لوگوں کو جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، انہیں یہ سبق حاصل ہو جائے کہ ان کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ پیسے روزانہ لا کر ہم ان کی قبر پر ڈال کر انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لو اپنا مال لو، آپ خود اپنے پاس رکھو، ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس مال سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا، اور میں اس کی یہ تمام باتیں سن کر غور و فکر میں ڈوب گیا، اور یہ سوچتا رہا کہ مال بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس سے مرتے دم تک لوگ اس کی محبت میں قائل ہو جاتے ہیں، لیکن مال کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال و دولت کی محبت سے اور اس فانی دنیا کی رنگینیوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاریوں کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔